Assalamu alaikum students. I'm your economics teacher, Ms. Uzma Naeem from Guards Public Higher Secondary School. It is our third lecture. In previous lectures, we have learnt about different stages of economic life and different concepts came into being during agriculture stage. Today we will discuss the last concept, that is private and public ownership. There are two main kinds of ownerships for utilizing the economic resources of a country. They are utilized either privately or by public authority. Private ownership allows the citizens to own and use all the economic resources themselves. This system is called capitalism. On the other hand, public ownership makes plan to use all the economic resources for the welfare and prosperity of the people. This system is called socialism. جی بیٹا، یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کسی بھی کنٹری میں اکنامک ریسورسز کو یوٹیلائز کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. اکنامک ریسورسز کیا ہیں؟ کسی بھی کنٹری میں وہ تمام وسائل، پیداواری وسائل یعنی پروڈکشن کے لیے، چیزیں بنانے کے لیے جو چیزیں یوز ہوتی ہیں، جو ریسورسز یوز ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اکنامک ریسورسز کہلاتے ہیں، جس میں ہیومن ریسورسز شامل ہیں، اس میں نیچرل ریسورسز شامل ہیں، اس میں آرٹیفیشل ریسورسز شامل ہیں. تو ان سب کو اپلائی کر کے کنٹری میں پروڈکشن کی جاتی ہے، تو ان کو اکنامک ریسورسز کہا جاتا ہے. اب ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، ان کو یوز کیسے کرنا ہے، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو ہوتا ہے کہ پرائیویٹ اونرشپ، اور دوسرا کہلاتا ہے پبلک اونرشپ. چلیں اب ہم ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ اونرشپ میں کیا ہوتا ہے اور پبلک اونرشپ میں کیا ہوتا ہے. Private ownership. All the productive resources are given to people to use them for production. تمام وسائل کو، تمام ریسورسز کو عوام کو دے دیا جاتا ہے، لوگوں کو دے دیا جاتا ہے کہ آپ جو چاہیں پروڈیوس کریں، تمام ریسورسز کو بہت اچھے سے یوٹیلائز کیجئے، اور جو چاہیں جس قسم کی بھی چاہیں انڈسٹری لگائیں اور پروڈکشن اسٹارٹ کر دیجئے. تمام وسائل کو عوام کو دے دیا جاتا ہے. The owner gets profit after meeting the expenses of factors of production. This system is generally called capitalism. جی بیٹا، فیکٹرز آف پروڈکشن، کوئی بھی چیز پروڈیوس کرنے کے لیے ہمیں کم از کم 4 فیکٹرز چاہیے ہوتے ہیں. وہ 4 فیکٹرز کون کون سے ہیں؟ لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزر. تو ان چاروں فیکٹرز کو استعمال کر کے پھر ہی کوئی چیز پروڈیوس کی جا سکتی ہے. تو پھر جب اونرز پروڈکشن کر لیتے ہیں، پروڈیوس کر لیتے ہیں، کوئی چیز بنا لیتے ہیں، جب ان کی پروڈکشن ریڈی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سیل کر کے ان کے ایکسپینسز پورے کرتے ہیں، جو ان پہ خرچہ آیا ہوتا ہے وہ پورا کرتے ہیں، اور خرچہ پورا ہونے کے بعد جو پیسہ بچتا ہے ان کے پاس، وہ دراصل ان کا پروفٹ ہوتا ہے. تو ایسے سسٹم کو، اس سسٹم کو کیپٹلزم کہا جاتا ہے. یعنی جہاں پر پرائیویٹ اونرشپ ہوتی ہے، تمام وسائل عوام کو دے دیے جاتے ہیں یوز کرنے کے لیے، اور عوام جو ہیں وہ ان کو یوز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو کچھ انہوں نے پروڈیوس کیا ہوتا ہے اس کو بیچ کے جو پیسہ ان کو ملتا ہے، اس میں تمام ایکسپینسز نکالنے کے بعد وہ اپنا پروفٹ رکھتے ہیں، پیسہ منافع رکھتے ہیں. اور اس سسٹم کو، اس پورے سسٹم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس پورے سسٹم کو کیپٹلزم کہا جاتا ہے. پبلک اونرشپ. انڈر پبلک اونرشپ the state remains master اور owner of the productive resources. یہاں پر پبلک سے مراد گورنمنٹ ہے، حکومت. تو پبلک اونرشپ میں کیا ہوتا ہے کہ حکومت، گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہی تمام ریسورسز کی اونر ہوتی ہے. تمام ریسورسز گورنمنٹ اپنے پاس رکھتی ہے اور ان کو پوری طرح سے یوٹیلائز کرتی ہے. تو پبلک اونرشپ کا مطلب ہوا تمام وسائل حکومت کے پاس ہیں
اور حکومت خود ہی ان کو یوز کرے گی، استعمال کرے گی. Resources are fully utilized for the welfare and prosperity of people, leaving profit motive aside. This economy is called socialism. تو سوشلزم کون سی اکانومی کو کہا جاتا ہے؟ جہاں پہ تمام وسائل حکومت کے پاس ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں تمام ریسورسز، اور گورنمنٹ ان کو صرف اور صرف پبلک ویلفیئر کے لیے یوز کرتی ہے، عوام کے فلاح و بہبود کے لیے. گورنمنٹ کو منافع نہیں کمانا ہوتا. جب ریسورسز عوام کے پاس ہوتے ہیں یعنی پرائیویٹ اونرشپ میں ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگوں کا کتنا اس میں فائدہ ہو رہا ہے، وہ صرف پروفٹ کا خیال کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کا گول کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کریں. لیکن جب ریسورسز گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں یعنی پبلک اونرشپ ہوتی ہے تو پھر اس وقت عوام کی بہتری کے لیے پلان کیا جاتا ہے، ریسورسز کو ایسے یوٹیلائز کیا جاتا ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، اور اس میں پھر نقصان اور فائدے کو نہیں مد نظر رکھا جاتا. ایسے سسٹم کو سوشلزم کہا جاتا ہے. اس سسٹم کو سوشلزم کہا جاتا ہے، جبکہ پرائیویٹ اونرشپ والے سسٹم کو کیپٹلزم کہا جاتا ہے. کیپٹلزم، چلیں اب ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے. A system of economy in which the trade, business and production is under control of capitalists and they participate as a powerful element directly or indirectly in the affairs of the state is called capitalism. جی بیٹا، کیپٹلزم ایک ایسا سسٹم ہے، ایسا نظام ہے جس میں تمام ٹریڈ، تمام بزنس اور تمام پروڈکشن کیپٹلسٹ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. کیپٹلسٹ کون ہوتا ہے؟ سرمایہ دار، پیسے والا. وہ پیسے والا جو اپنے پیسے کو انویسٹ کرتا ہے، بزنس میں لگاتا ہے، وہ کیپٹلسٹ کہلاتا ہے. تو کیپٹلزم وہ سسٹم ہے جس میں تمام ریسورسز، تمام ٹریڈ، بزنس اور پروڈکشن سب کے سب کیپٹلسٹ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. حکومت اور گورنمنٹ ان کے بزنس میں انٹرفیئر نہیں کرتی ہے. جب تک کہ وہ کوئی غیر قانونی کام نہ کریں، کوئی اللیگل کام نہ کریں، اس وقت تک گورنمنٹ ان کے بزنس میں، ان کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتی ہے، اور یہ پوری طرح سے آزاد ہوتے ہیں. یہ اونرز، ان کے پاس کیپٹلسٹ جو ہیں، ان کے پاس تمام وسائل ہوتے ہیں، تمام ریسورسز ہوتے ہیں ملک کے، تو یہ پھر پوری طرح سے آزاد ہوتے ہیں کہ جیسے چاہے یوز کریں، اور ان کا صرف ایک ہی موٹیو ہوتا ہے، مور اینڈ مور پروفٹ، زیادہ سے زیادہ منافع کمانا. کیپٹلزم میں جو کیپٹلسٹ کا گول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کرنا. میرٹس آف کیپٹلزم. بیٹا کسی بھی سسٹم کے میرٹس بھی ہوتے ہیں اور ڈی میرٹس بھی. اسی طرح سے کیپٹلزم کے بھی میرٹس بھی ہیں اور ڈی میرٹس بھی ہیں. پہلے ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں میرٹس کو. نمبر 1، freedom of contract. The individual is free to enter into any contract with his fellow citizens for his own profit. Second is private property. Every individual is at liberty to use, consume, manage, exchange or inherit his property to others. اپنی پراپرٹی کو جیسے چاہے مینیج کرے، جیسے چاہے استعمال کرے، اور جیسے چاہے جس کو چاہے وراثت میں اپنے خاندان میں ٹرانسفر کر سکتا ہے. Third is freedom of enterprise. The individual can adopt any business he likes. He can produce and sell whatever he likes. جیسا چاہے بزنس کرے، جس چیز کا بزنس وہ کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، وہ آرام سے کر سکتا ہے. Then profit motive. Capitalists invest their capital in occupations and industries where chances of greater profit exist. سرمایہ دار، پیسے والے، جس کے پاس پیسہ ہے اور جو انویسٹ کرنا چاہتا ہے، وہ کسی بھی آکوپیشن میں،
کسی بھی انڈسٹری میں جہاں وہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے اس کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ ارن ہوگا وہ وہاں پر اسے انویسٹ کر سکتا ہے اور اس کو کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. دین sovereignty آف دا کنزیومر از کمپیئر ٹو اے کنگ. He has money with him. He can buy whatever commodity he likes. اس سسٹم میں سب سے زیادہ ویلیو کنزیومر کی ہوتی ہے. کنزیومر کون ہے؟ بائر، خریدار، صارف. تو خریدار کی اہمیت کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز کمپنیوں کا، انڈسٹریز کا، کیپٹلسٹ کا جو موٹیو ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ پروفٹ ارن کرنا. تو ان کو زیادہ پروفٹ کیسے ارن ہوگا؟ جب وہ اپنی چیز زیادہ بیچ سکیں گے. زیادہ چیز بیچی کیسے جا سکتی ہے؟ جب وہ خریدار کی پسند کے مطابق ہو. تو وہ ایسی چیز پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ بائر کی، جو کہ کنزیومر کی ٹیسٹ کے مطابق، ان کے پسند کے مطابق ہو. تو پھر اسی لیے سب سے زیادہ اہمیت کنزیومر کی ہوتی ہے. جیسی وہ چیز پسند کرتا ہے وہی چیز پروڈیوس کریں گے، وہی چیز مارکیٹ میں آئے گی اور وہی چیز وہ خرید سکتا ہے. تو دیز آر سم میرٹس آف دا کیپٹلزم. ڈی میرٹس آف capitalism: tendency of concentration of wealth in a few hands, an increasing number and the declining status of wage earners. امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے. انڈسٹریلسٹ کا، کیپٹلسٹ کا جو نظریہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے، تو اس کے لیے ہر طریقہ اختیار کرتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس تو بے شمار پیسہ جمع ہو جاتا ہے، لیکن غریب آدمی، عوام مزید غریب ہو جاتی ہے. یعنی امیر امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے. Huge amounts are spent on advertisement and propaganda for the sale of goods. Under capitalism, inflation increases at a very fast speed. جی، اپنی پروڈکشن کو سیل کرنے کے لیے، اپنی کموڈٹی کو، اپنی چیز کو مارکیٹ میں لا کے اسے بیچنے کے لیے اور اس کو لوگوں کو اس کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کی پبلسٹی پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. Huge amounts are spent on the advertisement, on the marketing of the commodity. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انفلیشن، مہنگائی بہت تیزی سے بڑھتی ہے. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ معاشرے میں مہنگائی بہت تیزی سے بڑھتی ہے. ریویو آف ٹوڈیز لیکچر. آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ آج ہم نے پڑھا ہے کسی بھی کنٹری کے، کسی بھی ملک کے جو اکنامک ریسورسز ہیں، جو وسائل ہیں، ان کو استعمال کرنے کے 2 ویز ہیں. پہلا ہے پرائیویٹ اونرشپ، کہ جس میں تمام ریسورسز پرائیویٹ انڈیویجولز کے پاس یعنی عوام کے پاس ہوتے ہیں اور وہ ان کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ ارن کرنے کے لیے ان ریسورسز کو یوز کرتے ہیں. اور وہ سسٹم جہاں پر پرائیویٹ اونرشپ ہوتی ہے وہ سسٹم کیپٹلزم کہلاتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تمام وسائل حکومت کے پاس ہوں، تمام ریسورسز کی اونر گورنمنٹ ہو، اور وہ گورنمنٹ پروفٹ کے لیے یوز نہیں کرتی، گورنمنٹ یوز کرتی ہے ان تمام ریسورسز کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنے کنٹری کی ویلفیئر کے لیے یوز کرتی ہے. تو ایسا سسٹم جہاں پر گورنمنٹ اونر ہوتی ہے وہ سسٹم سوشلزم کہلاتا ہے، اور وہاں پر وسائل کو عوام کی بہتری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر ہم نے کیپٹلزم میں کچھ ان کی میرٹس اور ڈی میرٹس پڑھی ہیں. سوشلزم کی میرٹس اور ڈی میرٹس ہم نیکسٹ اپنے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے.